الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان ایمان، آج جولائی 1971 کی 25 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی 16ویں آیت سے ہو رہا ہے۔ تسلسل کی غرض سے سابقہ آیت کو پھر سے سامنے لانا ضروری ہے۔ آپ کو ایک طرف کر دیں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قرآن کریم کی ساری تعلیم کا نقطۂ ماتکا، محور، مرکز، بنیاد، اساس خدا کے قانون مقاصد عمل پر انسان کے ہر کام کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اس کے سامنے آتا ہے، اور قانون وہی قانون کہلا سکتا ہے یا اسی کا نام عدل ہو سکتا ہے جس میں قانون کے متعلق کسی کی روح رعایت نہ کی جائے، شخصیتوں کا اس میں کوئی سوال نہ آئے۔ دنیا میں قانون تو بڑے بڑے اچھے بنتے ہیں، اور عام طور پر آپ دیکھیں گے مختلف اقوام عالم میں جو قوانین مملکتی قوانین رائج ہیں، بیشتر وہ اخلاقیات پر مبنی ہوتے ہیں۔ چوری نہ کرو، فریب نہ دو، دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو، یہ تمام چیزیں ان میں ہوتی ہیں۔ لیکن جب عدل کا معاملہ آتا ہے، یعنی قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا، تو اس میں بہت سے عناصر ایسے آ جاتے ہیں کہ فیصلہ قانون کے مطابق نہیں ہوتا، اور ان میں شخصیتوں میں تمیز جو ہے یہ بڑی نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن کریم میں بتانا یہ تھا کہ خدا کے قانون مقاصد کے عمل میں شخصیتوں کی کوئی رعایت نہیں کی جاتی، اور اسے سمجھانے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر نمایاں دستندہ اور کوئی دلیل ہو نہیں سکتی تھی کہ وہ شخصیت، وہ عظیم ہستی جس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، جو ہمارے ایمان کی روح سے اس کائنات میں تمام انسانوں میں افضل ترین ہستی ہے، اس ہستی کے متعلق یہ اعلان کرایا، اور اعلان بھی کرایا ہے جیسے خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ اعلان فرما رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ قل، ان سے کہہ دو، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اور تو اور اگر میں بھی خدا کے قانون کی خلاف ورزی کروں تو اس کی سزا سے میں بھی نہیں بچ سکتا، میں بھی ڈرتا ہوں اس کی سزا سے۔ تو اب اس کے بعد باقی جتنے لوگ ہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ جب خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دے کہ میں بھی ڈرتا ہوں اس سے کہ اگر میں بھی اس قانون کی خلاف ورزی کروں گا تو میں بھی سزا سے نہیں بچ سکتا، تو اب اس کے بعد اور کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ نہیں صاحب میں تو سزا سے بچ سکوں گا۔ اور جیسا میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، اسی سے وہ عظیم چیز بھی سامنے ہمارے آ جاتی ہے، جو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی امت ہے، آپ خدا کے محبوب ہیں، اور خدا کے محبوب کی یہ محبوب امت ہے، یہ
कितने ही गुनाह क्यों न करें, हुजूर की शफाअत होगी और उस शफाअत से आप इन गुनाहगारों को दोज़ख के अज़ाब से बचा लेंगे, बल्कि जो दोज़ख में जा चुके होंगे उनको भी वहां से निकलवा लेंगे। बात ये सामने आती है कि जो शख्सियत ये ऐलान कर रही हो कि मैं भी अगर खुदा के कानून की खिलाफ वर्जी करूं तो उसके अजाब से नहीं बच सकता, जो खुद नहीं बच सकता वो दूसरों को किस तरह से बचा सकेगा। बड़ा अजीम ऐलान है जैसा कि मैंने अर्ज किया, और खुदा के कानून मकाफात अमल की मुहकमियत और उसके अटम होने पर कुल इन्नी अखाफ इन असैत रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, और वो यौम अजीम जो है, याद रखिए ये यौम अजीम किसी खास दिन का नाम नहीं है। जब भी इंसान के किसी अमल के नताइज उसके सामने आते हैं वही घड़ी उसके लिए क़यामत की घड़ी होती है। इस फर्क के साथ कि ये घड़ी इस जिंदगी में भी सामने आ सकती है और मरने के बाद भी, क्योंकि कुरान की रूह से जिंदगी का सिलसिला इस सांस के साथ ही वाबस्ता नहीं कि ये मुनक़ते हुआ तो जिंदगी खत्म हुई। जिंदगी मुसलसल आगे चलती है और वो इसी मकसद के लिए आगे चलती है कि कानून मकाफात अमल की रूह से जो नताइज मुरतब होने हैं वो अगर इस जिंदगी में मुरतब नहीं हुए हैं तो इससे आगे मुसलसल जिंदगी चलती है, इससे फर्क ही कुछ नहीं पड़ता, इसके बाद सामने आ जाएंगे। तो इंसान के अमाल के नताइज, हाँ वो इंफरादी हों या इज्तिमाई, एक फर्द के हों या एक कौम के, एक निजाम के, एक ममलकत के, उसके अमाल के नताइज जब सामने आते हैं तो उसे कहा जाता है, जिसे आप यौम मकाफात कहते हैं, रोज़े मकाफात कहते हैं। वो इस जिंदगी में भी आ सकता है, इसके बाद की जिंदगी में भी आ सकता है। तो इसलिए ये चीज कही कि मैं भी उससे खायफ हूँ। और ये जो यौम है उसकी सख्ती के मुतल्लिक़ कि जब इंसान की तबाही या उसके अमाल के तबाहकुन नतीजे सामने आए तो कहा मैं युसरफ अन्हु यौम अज़ीम फ़क़द रहमहु व ज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन। कहा कि ये जो मैंने कहा है कि मैं भी डरता हूँ उस वक्त जब नताइज सामने आए किसी के गलत अमाल के, तो कहा है कि वो वक्त तो बड़ा ही सख्त वक्त होता है। जो इससे बच जाए या बचा लिया जाए समझ लीजिए कि वो बड़ा ही खुशनसीब है, बड़ी ही सादत है ये चीज। यानी बच कैसे जाए, ये नहीं है कि वो उसने कानून शिकनी की है, गलत अमाल किए हैं और उसके नताइज सामने न आए। बच जाए के माने ये हैं कि वो इस किस्म की कानून शिकनी करे ही नहीं। तो जिसकी जिंदगी इस किस्म की गुजरे वो कहा कि वो बहुत ही साहिब नसीब है, उसकी जिंदगी कामयाबियों की जिंदगी है। वह ज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो उसने की। जैसा कि आपको मालूम है कुरानी नजात का अकीदा यही नहीं है कि वो अज़ाब से बच जाए। ये जैसा आपको मालूम है मैं कहा करता हूँ, ये तो फिर वही बात है जिसे एज़्यूबर कहते हैं। सुबह तंदुरुस्त था इंसान, फिर उसे बुखार हुआ, बुखार में दवाई दी, दवाई के बाद बुखार उतर गया, तो उसने इससे कमाया तो कुछ नहीं, हासिल तो कुछ नहीं किया, अचीवमेंट तो ये कोई नहीं है उसकी। ये तो फिर वैसे का वैसा हो जाना है कि जैसे पहले था। तो ये इस किस्म की गर्दिश के जिसमें ये सारी सही और काविश, इस कदर ये जहान अमल, इस कदर कानून मकाफात और उन तमाम का माहसल ये कि इंसान जैसा पहले था वैसा ही फिर हो जाए, खेल बच्चों का हुआ, नीनसवत को दायरा। इसीलिए कुरान का नजरिया नजात का ये नहीं है कि इंसान उससे बच जाए, बल्कि नजरिया ये है कि वो अचीवमेंट उसकी हो, उसने कुछ कमाया हो, उसने कुछ हासिल किया हो, ताकि वो जिंदगी की अगली मजीद इर्तिकाई मनाजिल तय करने के काबिल हो सके। इसी को कुरान फौज कहता है। यही वजह है कि उसने नजात की बजाय फौज का लफ्ज जो है वो आमतौर पर इस्तेमाल करता है।
اس کے معنی کچھ اچیومنٹس ہوتی ہیں، کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس قانون کے متعلق ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عام ترجمے کے اعتبار سے یعنی عام ترجمہ تو یہ ہوگا، اور ہر جگہ آپ دیکھیں گے قرآن کے نسخوں میں، کہ اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے فوراً ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ وہ تو خدا نقصان پہنچا رہا ہے، مصیبت ان کی طرف سے آ رہی ہے، اس کی طرف سے مصیبت آئے تو اس مصیبت سے چھٹکارا کرانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بات کتنے سے ترجمے سے بات کہاں جا پہنچتی کہ ساری مصیبتیں آتی اس کی طرف سے، انسان تو بیچارہ بے بس ہے، مجبور ہے، اور جب اس کی طرف سے مصیبت آتی ہے تو کہا کہ بلا کاشف اللہ وہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ نہ مصیبت کے لانے میں انسان صاحب اختیار، نہ اس کے دور کرنے میں اسے کسی قسم کا اختیار۔ یہ ہوتا ہے قرآن کی آیتوں کو الگ الگ لینے اور جتنے بھی ہمارے یہاں غلط عقائد اور غلط مفاہیم ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ قرآن کے الفاظ اور اصطلاحات کے مفہوم ہم نے صحیح متعین نہیں کیے، اور وہ بھی قرآن سے متعین کیے جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور دوسرے یہ کہ قرآن کریم نے جو اپنے سمجھانے کا طریقہ بتایا ہے، تصریف آیات، کہ ایک موضوع کے متعلق جو آیت آپ کے سامنے ہو، سارے قرآن میں دیکھیے اس کے متعلق کیا لکھا ہے، تو کہتا ہے کہ پھر بات صحیح سمجھ میں آئے گی۔ اگر ایک فکر چن کے کہیں سے آپ نے لے لیا اور اسی سے سمجھ لیا کہ قرآن کا مفہوم یہ ہے، تو وہ کہتا ہے کبھی صحیح مفہوم سامنے نہیں آ سکتا، جیسا کہ یہ ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو انسان کو بالکل مجبور محض بنا دیتا ہے اس میں، مصیبت اور نقصان بھی اسی کی طرف سے آتا ہے۔ انسان کیا کرے سوائے اس سے کہ گڑگڑائے، روئے، فریاد کرے، دعا کرے، اور اس کے باقی بات ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ایک ہی اور آیت میں ڈالی جائے تو بات صاف ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم 42/30 42/30 جو مصیبت بھی تمہیں یہاں آتی ہے، تمہارے اوپر آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ اتنی جلدی کیوں ہوئے؟ میں کہہ یہ رہا تھا عزیزان من کہ یہ آیت سامنے رکھیے، آپ دیکھتے ہیں بات کتنی صاف ہو جاتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یاد رکھو جو مصیبت بھی تمہیں آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہے اصابکم اور ایدیکم، یہاں واحد تو سیدھا نہیں ہے، ایک فرد کی بات نہیں کر رہا قرآن، اجتماعی سی صورت، اس لیے سیگے بھی یہاں پلورل ہیں، جمع کے یہ ہے نظام کے مطابق جو مسائل بھی تم پہ آتی ہیں، یاد رکھیے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہیں۔ بس دیکھنا یہ ہوگا تمہیں کھڑے ہو کر کہ کہاں وہ مسئلہ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ خدا کی طرف سے مصیبتیں نہیں ہوتی، نینا سے جب خدا رہا کہ ہمیں یہاں دنیا میں بھیج دیا اور ہمارا تو اس میں اختیار بھی نہیں تھا یہاں آنے کا، ہم سے تو پوچھا بھی نہیں گیا، وہاں چارج بھی نہیں دی گئی، کوئی آپشن بھی نہیں دی گئی، یہاں بھیجا گیا اور بھیجنے کے بعد پھر بعد میں ہمارے پیچھے پیچھے مصیبتوں کا ایک طوفان بھیجنا شروع کر دیا۔ کیا ہے خدا ہو صاحب غلط ہے یہ، ماں اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ صاحب بات اتنی ہوتی ہے
کہ جب تم غلط نظام قائم کرتے ہو، غلط کام کرتے ہو، غلط روش اختیار کرتے ہو، تو ہمارا قانون مکافات عمل اس کے نتیجے میں ایک مصیبت تمہارے لیے پیدا کرتا ہے. یہ قانون ہے ہمارا. اور جب تم اس روش کو صحیح کر دیتے ہو، درست کر دیتے ہو اپنے نظام کو، تو ہمارا قانون ہے کہ پھر اس کے نتائج خوشگوار ہوتے ہیں. لہذا جہاں یہ خدا کہتا ہے نا کہ وہ ہم یہ کرتے ہیں، قرآن کے بے شمار مقامات میں یہ چیز ہے کہ جہاں کہا جائے خدا یہ کرتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کا قانون مکافات عمل یہ کرتا ہے. اگر یہ کر دیا جائے کہ جو مصیبت بھی تم پہ آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، جس کے نتیجے ہمارے قانون مکافات کے مطابق مرتب ہوتے ہیں، بات یاد ہو جاتی ہے، سارا مسئلہ تفریح کا حل ہو جاتا ہے. من یہ الجھاؤ ڈالا گیا ہے کہ ان عوام کی مصیبتوں میں جو پھنسے ہوئے ہیں ان کی نگاہ غلط نظام کی طرف اٹھنے نہ پائے. خدا کو مورد الزام قرار دے دیا جائے، اللہ ڈاٹا ہو جاتے. ویسے بھی وہ تو کوئی ہاتھ بھی نہیں آتا، سوائے اس میں کہ گڑگڑائے روئے انسان کیا کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے ہمارے ساتھ اپنی مصیبت ان کا بیمار کا سب بتا دی. شام تمہاری اپنی ہاتھوں کی لائی ہوئی چیز ہوتی ہے، فرد کی حیثیت سے، نظام کی طرف سے، اجتماعی طور پر معاشرے کی طرف سے خلاف کافی پیدا ہوا. اور اس کے بعد اگر تم یہ چاہو کہ جو غلط نظام کی وجہ سے مصیبتیں تم پہ یا غلط اعمال کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں، تم کو کسی طرح غلط اعمال کے طریقوں سے بھی کسی طرح سے ٹھیک کر دو، جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے. ایک نظام غلط ہے، اس کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. اس میں جس قدر بھی سوچا جاتا ہے اس نظام کو ادا حالے ہی رکھ کے سوچا جاتا ہے کہ اس میں سے کس طرح سے وہ حل نکل آئے، کس طرح سے وہ مصیبت دور ہو جائے اسی نظام سے. یعنی یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس نظام کو ادا حالے ہی رکھ کے جس کے نتیجے میں یہ کچھ ہو رہا ہے، تم یہ چاہو کہ یہ مصیبتیں جو ہے وہ ٹل جائیں، تکلیفوں کا حل مل جائے، بالکل نہیں. طلاق کاشی پیدا ہو جس قانون نے یہ چیز پیدا کی ہے اسی قانون کی روح سے یہ رفع ہوگی. آگ نے انگلی دی ہے تو یہ جلے گی، اس سے درد ہوگا، سخت تکلیف ہوگی. کوئی اور طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ خدا کا قانون جو ہے کہ جہاں انگلی جل جائے فلاں قسم کی دوائی اس کے اوپر لگاؤ، کہتا ہے اس سے یہ رفع ہوگی. غلط نظام کے نتیجے میں آتا ہے، صحیح نظام کرنے سے ہو، اس طرح سے یہ رفع ہوگی. وہیں جنفس کا بخیر رفع ہو اعلیٰ کل شین کبیر، یہ اعلیٰ کل شین کبیر کا درد وہ ہر بات پر قادر ہے. بھی بات کیجیے جناب قادر. تقدیر کا مسئلہ جیسے میں نے کہا بڑا اہم ہے، اس سے میں بہت کچھ کر رہا ہوں آج کل ہے. وہاں یہ چیزیں آئیں گی کہ یہ قدیر کیا ہے، کیوں یہ سیدھا اس طرح سے قدیر کا استعمال ہو رہا ہے، قادر کا کیوں نہیں ہو رہا استعمال. اس کے معنی پیمانے مقرر کرنے والا، اندازے مقرر کرنے والا. قرآن کریم میں قانون کا لفظ نہیں آیا، عربی زبان میں اس زمانے میں قانون کا لفظ استعمال نہیں ہوا کرتا. یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے ان کے، یہ جسے قدرت کہا جاتا ہے، جسے قادر کہا جاتا ہے، جسے قدیر کہا جاتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے اندازے اور پیمانے دینے والا. پیمانے اور اندازے کیا ہیں اس کے؟ سنکھیے کے 10 قطرے مرنے والے کو ایک نئی زندگی دے دیتے ہیں، اور اس کے 50 یا 100 قطرے اچھے بھلے زندہ کو مار دیتے ہیں. یہ کیا فرق ہے دونوں میں؟ سنکھیے تو وہی ہے، پیمانے کا فرق ہے. اس پیمانے کے مطابق ممد حیات ہے، اس پیمانے کے مطابق ہلاکت آفرین ہے. اس میں ہر چیز کے پیمانے مقرر کر رکھے ہوئے ہیں. اور قدیر کے معنی ہے مسلسل پیمانے مقرر کیے جانے والا. نت میں اضافے وہ کہتا ہے کائنات میں ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب نت میں اضافے ہوتے ہیں تو اس کے مطابق ان چیزوں کے لیے قوانین بھی بنتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے اس میں یہ
یہ عربی زبان جاننے والے جانیں گے اس چیز کو کہ قدیم وہ ہوتا ہے جس کے اندر اس عمل کے اندر ایک تسلسل ہو، دوام ہو، چلا جا رہا ہو. وہ کہتے ہیں تمام چیزوں کے لیے اس نے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں، اندازے مقرر کر رکھے ہیں، انہیں کا ترجمہ آج کی زبان میں قانون کیا جاتا ہے اور کچھ اس کے مطابق ہوتا ہے. اب یہیں وہ لفظ آ گیا ہے طاہر و فوق عبادہ. چلیے پھر طاہر کا لفظ آ گیا، قہار کا لفظ ہے صاحب، اور جو ہی یہ لفظ آیا اور یہاں سے وہ قہر ہے نا ہمارے ہاں، اور قہر جب آتا ہے تو عذاب کی شدت ہوتی ہے، اسے خدا کا قہر ہے یہ. جب قہر یہ چیز ہے انتہائی استبداد ظلم، تو قاہر تو ہوا پھر وہ ایسا کرنے والا، اور قہار تو پھر بھی اس سے بھی زیادہ، یہ مبالغے کا سیدھا آگے بہت زیادہ شدت سے تو خدا قاہر ہے، قہر ہے. یہ کیا ہوا؟ الفاظ سے عربی زبان سے سمجھا ہم نے اپنے اردو میں ان کو، یعنی جیسا ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، قہر کے معنی ہوتے ہیں کسی کے اوپر غلبہ. غلبہ کس قسم کا ہے؟ یہ جبار اور قہار قرآن کی خدا کی دو صفتیں آتی ہیں. جبار بھی ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے جبر اور قہر، تو دونوں مرادف الفاظ ہوتے ہیں. جبار اور قہار ہمارے ہاں یہ بھی دو الفاظ انہی معنی میں استعمال ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ قانون جب اٹل ہو تو کوئی اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا. قانون اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پیچھے قوت و نافذہ ہو، اس کو انفورس کرنے والی قوت ہو، اور انفورس کرنے والی قوت اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ جن کے اوپر وہ انفورس کر رہا ہے وہ قوت ان کے اوپر غالب آ جائے. جب وہ قوت انفورس کرنے والی کمزور کرتی ہے تو بغاوت ہوتی ہے نا. اس نے کہا کہ تمہارے نظام کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہو سکتی ہیں، تو جو قانون شکن ہوتا ہے اس سے سرکشی بڑھتا ہے، قانون خلاف ورزی کرتا ہے، وہ قوت ہونی چاہیے کہ جو اس کے اوپر گرفت کرے اور پھر اس کے اس جرم کی سزا دے. لیکن اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ وہ قوت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اس کی گرفت قوت کمزور ہو جاتی ہے، یہ اس سزا سے بچ جاتا ہے. جو ہی قوت نافذہ کمزور ہوئی، قانون کی گرفت ڈھیلی پڑی، عدل ختم ہوا، نتائج اس کے مطابق مرتب نہیں ہوتے. قانون کے قانون ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ قانون کو نافذ کرنے والی قوت جو ہے وہ قاہر ہو، اس کی گرفت سخت ہو، نہ بخشا ربے کا نہ شدید. لیکن یہ سب کچھ ہو کس مقصد کے لیے، کاہے کے لیے یہ سب کچھ ہو، تو خود لوگوں کا دار بتا دیتا ہے. صاحب جزیرہ کہتے ہیں عربی زبان میں جوائر جس کی جمع ہے. اب تو یہ جو ہڈی ٹوٹتی ہے کہیں تو اس کے اوپر وہ پلاسٹر لگا دیتے ہیں نا. اس سے ذرا پہلے ہم نے دیکھا ہے اپنے ہاں، اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، آج بھی یہ کچھ کرتے ہیں تو پلنٹس لیتے ہیں، وہ لکڑیاں دو نیچے اور اوپر ان کو رکھتے ہیں اور پھر کس کے باندھ دیتے ہیں اس کو، تاکہ یہ ہڈیاں اپنے اپنے مقام میں رہیں، ادھر ادھر ذرا نہ ہلے، تاکہ ٹوٹی ہوئی ہڈی پھر سے جڑ جائے. یہ جو وہ لکڑی کی تختیاں ہوتی ہیں ان کو عربی زبان میں جبائر کہتے ہیں، اور یہ جو کس کے باندھنے والا ہے اس کو جابر یا جبار کہا جاتا ہے. تمہاری ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو اس طرح سے جوڑنے والا یہ ہے جو خدا کی صفت جبار آپ کے سامنے آتی ہے. اس میں سختی کی ضرورت ہوتی ہے. پوچھیے نہیں مریض اس وقت کیسے چلا رہا ہوتا ہے. اب تو وہ انیستھیزم ہو جاتا ہے نا کہ جس سے احساس نہیں ہوتا درد کا، ورنہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس طرح سے باندھنے میں جو ہوتا تو ہے وہ ضرور، لیکن وہ جوڑنے والا
जबर नहीं कर रहा होता हमारे मानों में। एक तो ये है कि उसकी कुव्वत इतनी होनी चाहिए कि वो इस तरह से उसको पकड़ ले, ये तो उसका कहर हुआ साहिब कुव्वत। और फिर उसके बाद ये है कि उसको वो कस के इस तरह से बांधे कि हड्डी इधर उधर न हो सके, ये हुआ उसका जबर। और यूं खुदा का हार और जब्बार जिसे आप कहते हैं। हवाल काहिर और शौका इबादे ही, अजीब चीज यहाँ कुरान के आगे। इंसानों के ऊपर गलबा और इक़्तिदार काहिर होना सिर्फ खुदा के लिए है, इबादे ही। क्या बात है कुरान की, ये उसकी मासूम है। जिसका कोई मासूम होता है वो हासिल है जिसको गलबे का हक हासिल होता है उसके ऊपर, इस कुव्वत का कानून नाफिज करने का अपनी रियाया पे। यूं कहिए जैसे हम कहते हैं कि ये हमारी रियाया है सिर्फ, इसलिए इनके ऊपर हमारा ही गलबा रहना चाहिए। एक ममलकत की रियाया जो है उसके ऊपर दूसरी ममलकत का किसी सूरत में कोई गलबा नहीं होता। अगर कोई गलबा उधर से जताए तो ये तो हमसरी है, इसे शिर्क कहा जाता है कुरान की इस्तिलाह में। कहा यह है कि ये तमाम इंसान याद रखो हमारी रियाया, हमारी ममलकत में रहते हैं, किसी और को हक हासिल नहीं कि इनके ऊपर बालादस्ती किसी किस्म की जगह। और यही वजह है कुरान ने कहा कि किसी इंसान को हक हासिल नहीं है कि किसी दूसरे इंसान को अपना मासूम, मगलूब और मकहूर बनाए, मजबूर बनाए। किसी इंसान को हक हासिल नहीं है, हाँ वो एक फर्द हो जैसा कि मलूकियत और डिक्टेटरशिप में होता है, या वो अफराद की एक जमात हो जैसा कि मगरब की जमहूरियत में होता है, कि जिसने भी 51 वोट किसी तरह हासिल कर लिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनली हक मिल जाता है कि वो 49 के ऊपर अपने फैसलों को नाफिज करे। कुरान कहता है ये बिल्कुल गलत है। और ये वजह है कि ये इंसानी ऐसा निजाम जिसमें कोई इंसान दूसरे इंसानों से अपना हुक्म या अपना कानून मनवाए, इसको उसने ये जिन मानों में हम कहार का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जाबिर, सितमगार, मुस्तबद, कुरान ने इस माने में लफ्ज इस्तेमाल किया है जब कोई इंसान दूसरे इंसानों के ऊपर इस किस्म की जबरदस्ती करे। चुनांचे फिरौन के मुताबिक उसने ये कहा है कि जब बनी इसराइल ने उसके दस्ते तजल्लुम से निकलने की कोशिश की, साहिब ज़र्ब कलीम ने ये कोशिश की कि उसको आजादी मिले, तो फिरौन ने अपने लोगों से कहा कि ये किस तरह से यहाँ से निकलना चाहते हैं, हमारी गिरफ्त से बचना चाहते हैं। वह इन्ना फौकहुम काहिरून, देखिए वही फौका का लफ्ज यहाँ भी आया 7/127। वह इन्ना फौकहुम काहिरून, हम इनके हाकिम हैं, हमारा बदला है इनके ऊपर। और कुरान ने इसको जुर्म अजीम कहा है फिरौन से कि वो हमारी रियाया पे, हमारे बंदों पर अपनी हुकूमत जताता था। अजीब निजाम है कुरान। कुरान के निजाम सियासी निजाम के रूप से किसी इंसान को हक हासिल नहीं है कि किसी इंसान के ऊपर अपना फैसला नाफिज करे। सिर्फ कुरान का आईन और दस्तूर जो है, इंसान उसके ताबे रहेंगे, इंसानों के फैसलों के ताबे नहीं। यूं ही वो इंसान ने फैसला अपना नाज़िल किया, उसको गंदा किया, उसको मगलूब किया, कुरान ने उसको काहिर कहा है। और ये कहा है कि ये सबसे बड़ा जुर्म था फिरौन का, जिसकी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया कि जाओ। और इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यही अल्फाज है वहां जाके फिरौन से कहा था कि वरुद्दू इलैया इबादल्लाह, अजीब अल्फाज, खुदा के बंदों को, उसकी रियाया को मेरे सुपुर्द कर दो ताकि मैं उसे खुदा की जमीन की तरफ ले जाऊं। इबादल्लाह, आपने देखा कि ये जो इबादल्लाह कहने वाली बात है या अब्दुल्ला कहने वाली बात है, ये कितनी अजीम हकीकत है जो कुरान बता गया है। कोई इंसान किसी दूसरे का मासूम और अब्द नहीं हो सकता, सिर्फ खुदा के ये हो सकता है।
اور پھر یہ کتنی بڑی حقیقت ہے عزیزان من، جسے ہم دن میں 24 مرتبہ باوضو خانہ خدا میں کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے خدا کے حضور یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری معصومی اختیار کرتے ہیں، کسی اور کی معصومی اختیار نہیں کرتے۔ کتنا بڑا انقلابی اعلان ہے عزیزان من کے جو کیا جاتا ہے 24 مرتبہ دن میں، اس طرح سے جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے باوضو مسجد کے اندر قبلہ رو ہو کر خدا کے سامنے یہ اعلان کرنا کہ تیرے سوا کسی اور کی معصومی ہم نے اختیار و قبول کرتے، یہ وہی عدد کیا کیا گیا ہمارے ساتھ کے اتنی بڑی انقلابی قوم دنیا میں، بات تو بڑی آسان تھی کرنے کی۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت بھی خیر عبد سے ہی تھا، اور اس کے معنی ہو گیا پرستش، معبود کے معنی ہو گیا جس کی پرستش کی جائے۔ ہم صرف تیری پرستش کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے، کسی وقت بگڑتا ہی نہیں ہے۔ پھر یہ جتنے قاہر و جابر نظام ہیں، پھر راوی ایٹ لکھتا ہے پرستش کیے جاؤ، پوجا پاٹ اس کی کیا جاؤ، معصوم ہمارے رہو۔ جس عظیم انقلابی قوم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم تیرے ہی معصوم ہوتے ہیں، اور یہ اعلان جو تھا عوام سے ہی نہیں کرایا گیا تھا۔ پھر وہی ہم آگے جہاں سے یہ آیت ہمارے سامنے آئی تھی، وہ سب سے برگزیدہ ہستی کے جو عبادت خدا بزرگ ہوئی سے کا مختصر، خود اس نے یہ چیز کہہ دی۔ صاحب اندازہ لگائیے، یہ جو آپ کے ہاں کلمہ ہے، کلمہ شہادت یا خود کلمہ ہی، یہ کتنا بڑا انقلابی اعلان ہے، نعرہ ہے انقلاب کا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں اعلان کرتا ہوں اس چیز کا، شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، لوگوں گواہ رہو اس بات سے، میرا اعلان یہ ہے۔ اب یہاں الہ آ گیا تھا، الہ کا ترجمہ ہم نے تو کر دیا معبود، خدا کے سوا معبود کوئی نہیں تھی۔ الہ کے معنی حاکم کے ہیں، صاحب اقتدار کے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ صاحب اقتدار دنیا میں کوئی نہیں ہے خدا کے سوا، وحدہ صرف وہ ایک ہے، لا شریک لہ، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں۔ کتنا بڑا اعلان ہے۔ ذہن میں آیا کہ صاحب اتنی بڑی عظیم ہستی رسول کی، تو جس نے آ کے یہ اعلانات تمہیں سکھائے ہیں، کہا اور تو اور رہا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یاد رکھو، میں اس لیے اعلان کرتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب یہ بہت بڑی ایک ہستی ہمارے ہاں ہے، سامنے سام دوسرے کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے۔ دنیا کی ہر مذہب پرست قوم نے یہی کیا تھا، اور کچھ نہیں تو اپنے بانی مذہب کو تو روحیت کے اندر شریک کر لیا تھا، یہاں سر کاٹ کے رکھ دی اس چیز کی۔ ایک سانس میں یہ دونوں اعلان، صاحب اقتدار صرف خدا کی ذات وحدہ لا شریک لہ، اور دنیا کی عظیم ترین ہستی کہ ہو سکتا تھا کہ ہم اس کو اس میں شریک کر لیتے، اس کے متعلق بھی میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ خود خدا کا عبد ہے۔ ایمان ہمارا یہ ہے کہ اس کا پیغام کریں، اور یہ چیز ہے ول قاہر و فوق عبادہ ہی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ صرف قہاریت خدا سے جوڑ دیتی ہے، وہی حاکم ہو سکتا ہے، اسی کا مطلب ہو سکتا ہے، کسی اور انسان کا نہیں ہے۔ یہاں دوسرے پر دوسرے کی بالادستی کب چلتی ہے؟ جب کوئی شخص تنہا رہ جاتا ہے، جس کے ساتھ گٹھا ہوتا ہے نا، دوسرا ذرا سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالتا ہے، بہت بڑی برادری ہے، بہت بڑا جتھا ہے، اور آج کی اصطلاح میں بہت بڑی پارٹی ہے، ہم اکثریت سے آگے دیکھا آپ نے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے، اس کو تو قوت ہوتی ہے، اور جو تنہا رہ جاتا ہے اس سے ہر شخص ہاتھ ڈالتا ہے پھر اس کے ساتھ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا تنقید کی گئی، عمل یتیمہ فلا تقہر،
جو تنہا رہ جائے کہیں معاشرے میں، یاد رکھو کبھی اس کے اوپر غلط بات نہ مت جتاؤ. جو تنہا نہیں ہے اس پہ تو تم بھی نہیں جتاؤ گے، پتہ بخار سے جائے گی. جہاں تمہیں ضرورت ہو سکتی ہے کہ وہ تنہا ہے، وہاں ضرورت پیش آئی ہے کہنے کی محمد یتیم بلا تو اکیلا بھی رہ جائے دنیا کے اندر. یادوں کی عربی زبان میں نے عرض کیا نا، اکیلے رہ جانے والے بول رہے یتیم کو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ تو ہم شاعریوں میں تو یہ چیز استعمال کرتے ہیں، حقائق کی اور عملی دنیا کے اندر یہ معنی نہیں لاتے. جو تنہا رہ جائے کبھی اس کے اوپر دستخط. میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہی خدا کی صفت قہاریت انسانوں کے اوپر جب آئے گی تو یہی چیز ظلم اور استبداد ہو جائے گا. خدا کے ہاں جب یہ چیز آئے گی تو یہ چیز اس کے قانون مقاصد عمل کی طرف توجہ دلانے والی ہوگی. اور قرآن تو عزیزان من قرآن ہے، میں کیا عرض کروں اس کا. یہاں قاہر و فوقا عبادے ہی کہا تو ہو سکتا تھا نا کہ اکیلا یہی لفظ ذہن میں آتا تو تھوڑا سا یہ آ جاتا کہ صاحب قاہر ہے. کہا وہ حکیم حکیم تو قاہر نہیں ہو سکتا ہمارے نام کے اندر. وہ متضاد چیزیں ہیں. وہ ظالم مستبد جابر قاہر جو ہے اس میں دانش و دلیل و برہان اور حکمت کا تعلق کیا؟ وہ تو سرکار ان تمام چیزوں کو توڑ کے جبر کر رہا ہوتا ہے. تو کہا یہ قاہر کے معنی یہ نہ لے لیجیے گا کہ وہ ڈکٹیٹرشپ کا ایک استبداد ہے کہ جس میں جھگڑا ہوا ہے. کچھ نہیں. قانون ہے ہمارا اور قانون حکمت پر مبنی ہے. اس کی ہم دلیل دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں. لاجیکل ہے وہ ہمارا قانون جو ہے. وہ بتاتا ہے کہ اس قسم کا کاز ہو تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، اس چیز کا عمل ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اسے عزیزان من حکمت کہتے ہیں. یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ قانون بھی اس نے نازل کیا اور حکمت بھی اس نے نازل کی، اس سے معنی یہ ہے کہ وہ قانون سے یہ ہی نازل کر دیا کہ کل سے یہ ہوگا. وہ کہتا ہے پہلے ساتھ یہ بتاتا ہے وہ کہ یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ کل ایسا ہونا چاہیے. جب کسی قانون کے ساتھ اس کی کیوں سمجھا دی جائے اور پھر وہ کیوں بھی کسی ایک شخص کے ذاتی دماغ کی استاد نہ ہو، سپرد نہ ہو، بلکہ الخبیر ہو. اس لیے کہ ہمیں ساری معلومات ہیں، بہت باخبر ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم انسانوں کی ضروریات کو، معاشرے کی ضروریات کو اس سے باخبر ہیں. حکمت پر مبنی قانون ہے، لیکن قانون کو صاحب قوت کا ہونا بڑا ضروری ہے. حول طاہر و فوقا عبادہ وہو الحکیم الخبیر. کتنے اعلانات کے بعد کہا کہ میں نے ابھی کہا تھا نا اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمد، یہ شہادت ہے. شہادت کا لفظ آیا اور اس کو کلمہ شہادت کہتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ اس کے استعمال یا اعلان کا ہمارے ہاں ایک ہی موقع ہوتا ہے، کلمہ شہادت اور پیچھے سے کوئی بھی آواز دیتا ہے. تو اگلا جو ہے نا وہ جنازے کا کندھا بدلتا ہے. ہمارے ہاں اب یہ لفظ وہی استعمال صرف ہوتا ہے باہر. کہا کہ کوئی ایو شین اکبر شہادت. کہا جو تو یہ کہا جا رہا ہے اس کے لیے شہادت درکار ہے تم کو. کون سی شہادت سب سے بڑی ہو سکتی؟ اکبر، سب سے بڑی شہادت. قل اللہ شہید بینی و بینکم، اپنی طرف سے میں نے کوئی شہادت پیش کرنا. اسی کا قانون، اسی نے اس قانون کی حکمت بتائی، وہی اس کی شہادت دیتا ہے. قانون بنانے والا ایک وٹنس کی حیثیت سے بھی تمہارے سامنے کھڑا ہے، شہادت بھی دیتا ہے اس چیز کیوں قانون بنایا، اس قانون نے کیا کیا نتائج پیدا کیے. تم کوشچن کر سکتے ہو، وہ بتائے گا. اب یہ شہادت کہاں سے آئے گی؟
وہ لمحے تو عرش پہ ہیں، کبھی دیکھے بھی نہیں جا سکتے، یہ تو سمندری فرق نہیں ہوں گے ان کے اوپر، آج کی اس طرح فرض کر رہا ہوں۔ تو یہ شہادت کس طرح سے یہاں آئے گی؟ بڑی لطیف چیزیں قرآن بتا رہا ہے عزیزہ نے۔ تو جو پہلا سوال ہمارے یہاں پیدا ہوا کرتا ہے کہ سورینٹی بلانگ ٹو اللہ، سورینٹی اقتدار اعلیٰ خدا کو حاصل ہوتا ہے۔ کہنے والوں کو بھی یہ پتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے، شاعری ہے کر دی، نہ خدا سامنے آئے نہ کبھی وہ سورن تسلیم ہو، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا 786 کی طرح اوپر لکھ دیجیے، اور نیچے سے وسائل میں، قانون میں، دستور میں وہ جہاں بھی یہ ٹھیک تو وہ پیپل کا فیصلہ جو ہوگا میجورٹی کی روح سے جمہوریت ہوگی، ان کا فیصلہ قانون بنے گا، اور سورینٹی بلانگ ٹو دی پیپل کہیں آ جائے گا، یہ سارا کچھ نیچے یہ لکھا ہوا ہوگا، اوپر 786 ہوگا یہ سورینٹی بلانگ ٹو اللہ۔ تو اس لیے کہ وہ کہا جائے گا کہ سر وہ تو ہے ہی نہیں یہاں، ٹھیک ہے، ارے یہ کیوں لکھ دیا؟ اس لیے کہ یہ حکومت تو اسلامی حکومت بننا ہے نا، اس لیے یہ لکھ دیا اوپر، یہ بات نہیں ہے۔ قرآن ہے، خدا ہے، وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتا، یہ جسے آپ اقتدار اعلیٰ یہ سورینٹی کہتے ہیں، آخر میں ریڈیوس کس چیز پہ آگے ہو جاتی ہے؟ ہاں وہ دنیاوی نظام کی روح سے پیپل کے لیے ہو، میجورٹی کے رول کے لیے ہو، ڈکٹیٹر ہو، ایک فرد ہو، پریزیڈینشل سسٹم جسے آپ کہتے ہیں، وہ ایک کانسٹیٹیوشن بناتا ہے، اس کی سورینٹی جو ہے اس حد تک ہے کہ کانسٹیٹیوشن بناتا ہے، کانسٹیٹیوشن اتھارٹی جو ہے، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ سورینٹی، اس کا اقتدار مطلق اس کانسٹیٹیوشن کے اندر آ جاتا ہے، یہی ہے نظام دنیا کا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، اقتدار اعلیٰ، اقتدار مطلق جو ہے سورینٹی یہ خدا کی ہے، لیکن کیسے ہوگا؟ سنیے عزیزان مان، جھوم جائیے، قل اللہ شہید بینی و بینکم، تو کیسے یہ چیز آئے گی؟ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنَ، یہ قرآن نے میری طرف اس نے وحی کر کے دے دیا۔ اس نے کہا ہے ہم ہیں ساورن اتھارٹی، اور ہماری ساورن اتھارٹی ہمارے بنائے ہوئے اس کانسٹیٹیوشن کی روح سے ایکسرسائز ہوگی۔ قرآن دے دیا، دیکھتے کہاں آتا ہے وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنَ۔ یاد رکھیے یہاں سے یہ چیز بھی ثابت ہو کہ وہی صرف قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر کہیں وہی نہیں ہے۔ یہ سارے آپ کے یہاں کے عقائد جتنے بھی ہیں کہ وہی دو قسم کی ہوتی ہے، کچھ قرآن میں ہے، قرآن کے باہر ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک ہے کہ 1/9 حصہ قرآن میں، 9/10 حصہ باہر ہی ہے۔ کہتا وہ اوحی الیہ ھذا القرآن، یہ وہی ہے، قرآن ہی ہے جو میری طرف نہیں کیا جاتا ہے، یہی ہے اس کا کانسٹیٹیوشن، یہی ہے اس کا دستور، کسی کی روح سے اس کی سورینٹی جو ہے وہ عمل میں آئے گی۔ لِأُنذِرَكُم بِهِ، یہی ہے وہ قرآن۔ دیکھیے پھر اس کو قرآن نے مقید کر دیا، لِأُنذِرَكُم بِهِ، یہی وہ کانسٹیٹیوشن ہے خدا کا عطا کردہ، جس کی روح سے میں تمہیں قانون شکنی کے تباہ نتائج سے آگاہ کرتا ہوں۔ کہے کہ نہیں یہ کانسٹیٹیوشن بنتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی بغاوت ہوگی، اس کے تحت بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی جرم ہوگی۔ مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آگاہ کر دیا جائے کہ تم نے ان حدود کے اندر رہنا ہے، تمہاری آزادی اور پابندی کن حدود سے گھری ہوئی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے دہرائے، جو قائد اعظم نے 1941 میں یہ بتانے کے لیے کہ اسلامی مملکت کسے کہتے ہیں حیدرآباد دکن نے استعمال کیا۔ ہماری آزادی کے معنی یہ ہے کہ ہماری آزادی اور پابندی جو ہے وہ خدا کی حاکمیت کے اندر گھری ہوئی ہے، جس کا یہ ہے جنا کی نگاہ کہاں پہنچی، جس کی عملی تنفیذ کا ذریعہ اس کی کتاب قرآن کریم،
لہذا یہ جسے ہم قرآن کا کانسٹیٹیوشن یا کسی مملکت کا کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں وہ ہوتا کہ وہ کچھ حدود میں پڑے پڑتا ہے کہ اس حدود کے اندر رہتے ہوئے تمہیں آزادی حاصل، اس حدود سے تجاوز کرو گے بغاوت ہو جائے گی. اسی لیے خدا نے قرآن کے متعلق بھی حدود اللہ کہا. حدود ہے وہ باؤنڈری لائن ہے، ان کے اندر رہتے ہوئے تو آزاد ہو، ان سے تجاوز نہیں کر سکتے. انکانسٹیٹیوشنل ہو جائے گا آج کی اصطلاح میں. یہاں لگ جائے یہ انزل تم دہی آگے میں تمہیں آگاہ کر دوں عام کر دوں تمہیں تو یہ ہے حدود، ان سے باہر نہیں جا سکتے تم، ان کے اندر رہنا ہوگا. لیکن ذرا تم تاکہ میں تمہیں اس سے آگاہ کر دوں. اب اس سے تو نظر آتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مخاطب قوم تھی اس کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے، ٹھیک ہے، انہیں آپ نے آگاہ کر دیا، انہوں نے سن لیا، بات ختم ہوئی. آج جو کہا کرتے ہیں تو سر ٹھیک ہے 1300 سال پہلے یہ ٹھیک چلتا تھا، اس زمانے کی بات ہے، آج کے لیے تو یہ بات نہیں ہے. یہ خدا کا کلام ہے تو تمہارے ان اعتراضات سے واقف لیکن ذرا تم وہی ومن بلغا اور قیامت تک جس تک یہ بولتے ہیں سب کے لیے یہی کانسٹیٹیوشن ہے. آپ دیکھیں ختم نبوت کی مہر کس طرح سے واضح طور پہ سامنے آ جاتی ہے. کوئی مخاطب ہی نہیں، کوئی خاص دور نہیں، خاص زمانے تک صرف یہ نہیں جو کانسٹیٹیوشن انفورس رہے گا، یہ بالکل تمہارے لیے بھی ومان بلا قیامت تک جہاں جہاں جس تک یہ پہنچے گا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کو ایکسپٹ کریں گے تو ان کے لیے یہ کانسٹیٹیوشن بنے گا خدا کا. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ تو کیا تم یہ کہتے ہو کہ نہیں صاحب یہ صرف خالص خدا ہی نہیں، اسی کا قانون نہیں، اسی کا علم نہیں، اس کے ساتھ اور بھی کچھ اس میں سے لے لیا جائے، کچھ اس میں سے لے لیا جائے، تو اس میں سے ملا کے بنا لیا جائے. کہتے یہی تو شرک ہے. کسی کانسٹیٹیوشن میں دنیا کی کسی دوسری مملکت کی کانسٹیٹیوشن کا کوئی ایک ٹکڑا بھی نہیں ملایا جاتا. ہدایت جو ہے وہ توحید چاہتی کسی مملکت کی جس کے اندر تم رہتے ہو، جس کی تم رعایا بنے. یہ جو چیز ہے وہ کچھ یہاں کی کچھ وہاں کی دوہرا دوں میرے سامنے تو ہے وہ آج 2/50 2/85 کہ جتنا ہم کرتے ہیں بہرحال اس کا تو ثواب نہیں ہی جائے گا نا، یہ چیز تو ہو ہی جائے گی نا. بات سمجھنے کے لیے میں پوچھتا یہ ہوں کہ جس پر بغاوت کا جرم عائد ہو جائے پھر وہ یہ کہہ کہ چھوٹ جایا کرتا ہے کہ صاحب میں نے تو بڑے چندے دیے تھے آپ کے اسپتال بنانے کے لیے، سرایہ بنانے کے لیے، ڈسٹرکٹ میئر کے پانے میں یہ کچھ دیا، میں نے تو کبھی بھی چیز ٹو دی لیفٹ کا قانون جو ہے اس کو توڑا نہیں ہے. کوئی اس کی نہیں بلایا تو ہمیں کہتا معلوم ہوں. یہ جو جرم بغاوت ہے اس کے بعد یہ جس کو آپ حوالے اپنا کہہ کے چلے آ رہے ہیں کوئی قیمت ان کی نہیں رہ سکتے. خدا کی حاکمیت یا اس کے آئین کی بالادستی سے انکار بغاوت ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں سر نیک عمل جو ہے جی وہ آئے کرتے صاحب یہ جتنے لوگ یہ کافر ہیں ان کے نیک عمل کا بھی کبھی بدلہ ہونا ہی چاہیے نا. ٹھیک ہے بات اسی طرح چلی جائے گی نا. پوچھتا یہ ہوں آپ اپنے ہاں یہ سوچیے کہ کسی مملکت کے آئین سے سرکشی برتنا اس سے انکار کر دینا، اس کے بعد اس مملکت کے اندر رہتے ہوئے کتنے ہی امن پسند شہری آپ کے ہنر ہیں ساری عمر کوئی آپ کو اس کا کریڈٹ ملتا
पता नहीं मिलता, बुनियादी चीज है ये। और अगर ये चीज हो जाए कि नहीं सर हम इनकार तो नहीं करते, तो यही है कि कुछ इसका हिस्सा दे लेते हैं, और ये जो दूसरी चीज है इसमें हम ये साथी तो है हमारे यहाँ भारत, उसका आइन जो है बड़ा अच्छा आइन है, बड़े अच्छे कानून है, कुछ हम वहाँ से ले लेते हैं अपने यहाँ। एक फर्द अगर ये कहे कि साहब इतने हिस्से तक तो मैंने आपकी हिदायत की थी और इतना हिस्सा मैंने वहाँ दिया था, तो क्या ये चीज होगी फिर कि जितना हिस्सा तुमने जहाँ लिया उसका तो सवाब मिल जाए, जितना दूसरा लिया उसका ना मिले? सुनिए, ऐसा तो नहीं ना बेबाद किताब तक करूँ ना बेबाद, आइन पे अमल नहीं बल्कि मुझे आइन साजी के सिलसिले में कहना चाहिए कि क्या ऐसी चीज कि कुछ चीज तो आप ले लें कुरान से और कुछ हिस्सा जो है इसको छोड़ के कहीं और से ले लें कि साहब ये चीज वहाँ से हम लेते हैं। सुनिए क्या कहता है कि क्या तुम ये करना चाहते हो और तो ये रखते हो कि फिर उतने हिस्से का तो तुम्हें जरूर बदला सवाब मिल जाए। समाज जाओ नहीं यफाल जाले का मिन तुम, जो तुम में से ऐसा करेगा उसका नतीजा इसके सिवा कुछ नहीं होगा। समाज जाओ इसके सिवा कुछ नतीजा नहीं होगा। अंदाज कहने का ताकीद का क्या नतीजा होगा? इल्ला खिज़्यन फिल हयात दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी में भी जिल्लत और रुसवाई तुम्हारे हाथ में होगी। यौमल क़यामत युरदौना इला अशद्दिल अज़ाब, यौम मकाफ़ात में फिर इससे भी ज्यादा सज़ा में मुब्तला हो जाओगे। इस तरह इसे कुरान की इस्तिलाह में शिर्क कहते हैं। तो जो हमने समझ लिया कि वो बुत परस्ती है और मुतमईन हो गया मुसलमान के, फिर हम बुत परस्त तो नहीं है ना, हम तो मुशरिक नहीं है, ये है शिर्क। कुछ हिस्सा इसमें से लिया, कुछ हिस्सा जहां से अच्छा नजर आया, अच्छा किया, जहां नतीजे मतलब नजर आया उसे ले लिया, और दिन में ये कह दिया कि आकर ठीक है यहाँ से भी तो ले लिया। समाज जाओ नहीं या फलो जाले का नहीं कर, इसका नतीजा इसके सवा कुछ नहीं है। हमारी दुनिया में अजीजा ने मन ऐसा करके आप दिखाइए, कुछ आइन का यहाँ का अमल कीजिए, कुछ किसी दूसरी ममलकत का, कुछ कानून यहाँ के आप क्या दीजिए दूसरा किसी ममलकत के, कभी नहीं बैठ सकते। आइन्ना तुम तशहदून अन्ना माल्ला है इलाह, दूसरा क्या तुम ये गवाही देते हो कि खुदा के साथ और भी साहब इख्तियार हैं? सॉवरेनिटी एक से ज्यादा मानते हो किसी की अपनी ममलकत के अंदर? तो ला अशहद, कहा मैं तो इसकी नहीं गवाही देता, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती इस मामले में। ये यहाँ से ही है अशहद से, जहाँ से है कि अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, इस पे मैं ऐलान करता हूँ। कितना इनकलाबी ऐलान है अजीजान ने, मस्जिद में खड़े होकर नहीं, मीनार बुलंद के ऊपर जाके सारी दुनिया में ये ऐलान करना कि खुदा के सिवा किसी और की सॉवरेंटी के हम कायल नहीं, उसी की हाकमियत हम मानते हैं, किसी इंसान की हाकमियत हम नहीं मानते। वहदहू सिर्फ उसकी, ला शरीक लहू, उसमें किसी और को हम शरीक नहीं करते। कुल ला अशहद कुल इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिदुन, ऐलान करो वही इलाह है, सिर्फ उसी को अथॉरिटी हासिल, उसी की हाकमियत, वाहिदुन अकेले, व इन्ननी बरीउन मिम्मा तुशरिकून, तुम जो उसके साथ और की हाकमियत को और हाकियों को शरीक करते हो, मैं इससे बरी हूँ। कहा यह है हमारा इनाम, यह है बुनियाद हमारे दस्तूर की, इसकी हम शहादत देने के लिए खड़े हुए, और ये कोई नई बात नहीं है। जितने भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम खुदा की तरफ से आते रहे, उनका यही पैगाम होता है। आप कुरान करीम में देखिए, अंबिया सादका के तज़किरा जलीला जहाँ जहाँ आएंगे, हर रसूल के मुताल्लिक ये है, हमने कौम नूह की तरफ नूह को भेजा, उसने आके ये कहा एबुदुल्लाह, पहली बात वो रसूल यही कहते हैं, सिर्फ एक खुदा की हाकिमियत का इकरार करो।
یہ انقلابی پروگرام آتا ہے اس لیے تھا عزیزان ایمان کے انسانوں کو انسانوں کی غلامی اور محرومی سے نجات دلائے. اس لیے اس کا اعلان ہوتا تھا اور اگلی چیز یہ ہوتی تھی کہ ولا اسألکم علیہ من اجر، اس میں میرا ذاتی کوئی فائدہ نہیں، یہ میرا کوئی پروفیشن نہیں ہے، میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا. دوسرے کے سنسیر ہونے کا ایک بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں اپنا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو. دیکھو ایک سانس میں ہی قرآن کتنی حقیقت کو بیان کرتا، ہر نبی آگے یہ اعلان کرتا تھا. تو خیر عبد اللہ، اس لیے کہا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں انہیں بھی اس کا علم ہے کہ ان کے انبیاء نے بھی ان سے یہی کہا. اس لیے جب قرآن اس تعلیم کو دہراتا ہے تو یہ اچھی طرح سے پہچانتے ہیں اس کو کہ بات یہ صحیح ہے، یہ ہے ہی خدا کی طرف سے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، غلطی نہیں کرتے، ان سے معلوم ہے کہ صحیح تعلیم یہی ہے. الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، اور پھر یہ جو ایمان اس کے باوجود اس کو نہیں لاتے ہیں تو کیا بات ہے، اپنے آپ کو تباہ کرنے تک چلے بیٹھے. خودکشی کرنے والا اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ سنکھیاں مار دے گا. میں کہتا ہوں اس کو تو سب سے بڑا علم اسی ہوتا ہے کہ سنکھیاں مار دے گا. کہا جائے کہ صاحب یہ جو سنکھیا کاٹ رہا ہے یا پھانک رہا ہے وہ جانتا نہیں تھا کہ سنکھیا ہے، جو غلطی سے کھا جاتا ہے نا اسے تو نہیں پتا ہوتا اس کا، یعنی اسے مغالطہ ہو سکتا ہے. جو خودکشی کرنے والا ہو سنکھیا کھا کے اسے تو اس پہ ایمان ہوتا ہے کہ سنکھیا مار دے گا. وہ کہا کہ یہ لوگ اس کے باوجود جو جانتے پہچانتے ہیں پھر اس حقیقت کو کیوں نہیں مانتے. کہا اس لیے کہ وہ خودکشی کرنا چاہتے ہیں. الذین خسروا انفسہم، اپنی تباہی کرنا چاہتے ہیں آپ، اس لیے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ تباہی اپنی تباہی کیسے آ جاتی ہے؟ خدا کی حاکمیت کو چھوڑ کے انسانوں کی حاکمیت کے اوپر راضی ہو جانا. اور سب سے بڑی حاکمیت تو سب سے پہلے یہ مذہبی پیشوا جو ہیں اپنی قائم کراتے ہیں، وہ نہیں اس طرف آنے دیتے. وہ ہیں جنہوں نے عبادت کا ترجمہ پرستش کر دی. انہیں یہی تک رکھا، ان کی اس پرستش میں امامت خود لے لی. اتنی چار دیواری کے اندر ہی صحیح یہ جتنے پرسنل لاز ہوتے ہیں اس کے اندر تو ان کی حاکمیت آ جاتی ہے. یاد رکھیے جہاں بھی مذہب ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میں دین اور مذہب میں فرق جو کرتا ہوں. دین تو خدا کی طرف سے دینی تعلیم کا نام، آئین کا نام ہے. مذہب مذہبی پیشواؤں کا بنایا ہوا مذہب ہوتا ہے، شریعت ہوتی ہے. مذہب درست جہاں بھی ہوگا اس کو سیکولر نظام حکومت جو ہے ہمیشہ وہ راست آئے گا. بنیادی معاملات حکومت کے پاس، شرعی معاملات ان کی تعلیم میں. ایک مملکت کے اندر دو حکم، دو مملکت، وہ یہ ان کی مملکت میں دخل نہیں دیتے، وہ ان کی مملکت کے اندر دخل نہیں دیتے. یہ شور مچاتے ہیں جب ان کی مملکت کے اندر کوئی دوسرا دخل دینے لگے. تو دوسرا دخل دینے کی کون سی چیز؟ شرعی قوانین، پرسنل لا، شخصی قوانین، نکاح، طلاق، عدت وغیرہ، مہر کے مسائل، یہ انہوں نے اپنے پاس رکھے. انگریزوں کی حکومت کے زمانے کی یہ بات تھی نا، تو سیکولر گورنمنٹ چاہتے تھے. انہوں نے بھی کہا ہمیں سردردی سے کیا لینا ہے، تو اس کا نکاح اس کے ساتھ ہو گیا، اکیلی کسی دینی کے اللہ نہ جائے. کہاں نپٹ کے پھر یہ
انہوں نے یہ شخصی قوانین اپنے ہاتھ میں رکھے، وہ سیکولر گورنمنٹ تھی. یہاں آ گئے، اعلان ہو رہا ہے کہ اسلامی حکومت. اسلامی حکومت کے معنی یہ ہے کہ ڈوئلزم یا ثنویت وہاں نہیں رہتی. اسلامی حکومت جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر گوشے کے اندر قانون اسلامی نافذ خود کرتی ہے. وہاں بے اتھارٹیز نہیں ہوتی کہ پبلک لاز میں اتھارٹی ہو، پرسنل لاز میں اور اتھارٹی ہو. اعلان ان کا یہ پہلے دن سے کہ اسلامی نظام یہاں نافذ کریں گے. ساتھ کیفیت یہ کہ پرسنل لاز جو بنے ہوئے چلے آ رہے تھے، جو ان کی تعبیر میں تھے، حکومت نے پہلی دفعہ فیملی لاز بنائے اور اس نے کہا کہ صاحب ان امور کا فیصلہ حکومت کی طرف سے اپائنٹ کی ہوئی عدالت کرے گی. شور مچا دیا، دہائی مچ گئی، خلاف اسلام، خلاف قانون، شریعت کے خلاف محاذ قائم کر لیے، تاکہ یہ کہا کہ ہم اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے. یہ دخل اندازی ہے، مداخلت فی الدین ہے. کیا ہے جی مداخلت فی الدین؟ کہ یہ جو شخصی شریعتوں کے احکام ہماری تعویل میں تھے، جس میں ہماری حکومت تھی، حکومت ان کو اپنی تعویل میں کیوں لے رہی ہے؟ وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ اسلامی حکومت میں یہ ڈوئلزم نہیں ہوتی. واضح تک میں وہ بھی دو رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کے زمانے میں کہیں یہ صورت نہیں تھی کہ نکاح و طلاق کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ مولویوں کی طرف جاتے تھے. ان کا وجود ہی نہیں ہوتا. تم خود بتاتے ہیں کہ حضرت عمر کی عدالت میں ایک عورت آئی، اس نے آ کے عدت کا مسئلہ پیش کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی عدالت میں ایک آئی، اس نے مہر کا مسئلہ پیش کیا. ان کی عدالت میں آتے تھے. کہیں آپ کو نہیں بتائیں گے کہ صاحب وہ گئی مفتی صاحب کے پاس، انہیں قاضی صاحب سے فتویٰ دیا، کہیں نہیں. وہاں تک یہ یار سونا ہوں کما یار سونا بنا ہوں. تو پہچانتے ہیں اس بات کو. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. اپنے آپ کو تباہ کرنے سے چلے ہوئے، اس لیے اس طرف نہیں ہوا. اس سے بڑی تباہی کیا ہو سکتی؟ ایک مسئلہ صاحب ان کے سامنے لے آئی کہ یہ نکاح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. مختلف فرقے تو الگ الگ رہے کہ الگ الگ فیصلہ دیں گے. اس سب میں ہے پچھلے میں ہوا گیا تھا 3 فتوے ہنسنے کے پچھلے پر کے جی ہاں. ایک ہی فرقے کے ان کے ہاں کے مفتی صاحبان طلوع اسلام کی سابقہ عشائت میں بھی آیا ہوا. آپ دیکھیں سوال اتنا تھا کہ ایک لڑکی کی شادی نکاح اس کے بعد میں وہ لڑکی کے نابالغ ہونے کے بچپن میں کر دیا، کہیں لڑکی بڑی ہوئی. اس کے بعد انہوں نے پوچھا یہ تھا کہ نکاح یہ جو ہے بات قائم ہے نہیں ہے، تو پھر یہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے تو کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ روز ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ قصہ. ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے، مذہب ہے حنفی، شریعت ایک ہی ہے. اسی حنفی فرقے کے 3 مفتی ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر ملا. اتنے بڑے جلیل القدر کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جس آئین پہ ہماری مہر نہیں لگی ہوئی ہوگی وہ اسلامی نہیں ہو سکتا. بہت بڑا دعویٰ. اور کیفیت یہ کہ تینوں کے فتوے مختلف ہیں ایک دوسرے سے. اس سے بڑی تباہی بھی اور ہو سکتی ہے کسی قوم کی کہ جس میں سفر کا اور اختلاف اس حد تک پہنچ چکا ہوا. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. اور آگے ہے وہ بات، ان کی بات آ گئی. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ فإنہ لا یفلح الظالمون. اللہ اکبر. اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اب 2 یہاں شکل گنائی. ایک تو یہ چیز کہ اپنی طرف سے بات کہے اور کہے یہ خدا کی شریعت. جتنے فتوے یہ دیں گے اس کو آپ دیکھیں، کہیں گے یہی کہ خدا اور رسول کی شریعت یہ کہتی ہے.
اپنی طرف سے بات کر اور کہے کہ یہ خدا کا کام ہے، اس سے زیادہ ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں ظلم کے معنی کیا ہے؟ یہ چیزیں تو ہمارے ہاں دوسروں دفعہ آ گئی، دوہراتا چلا جاتا ہوں میں۔ ظلم کہتے ہیں کہ جس شے کو جس مقام پہ ہونا چاہیے وہ وہاں نہ ہو، یا اس سے نیچے ہو یا اوپر شے یا شاخ، جہاں جس شخص کو ہونا چاہیے وہ وہاں نہ ہو۔ کتنی جامع اصطلاح ہے عزیزان مانیے، کیا زبان تھی یہ! جو جہاں ہونا چاہیے اس سے اونچا اس کو پہنچا دیجیے، یہ بھی ظلم ہے۔ اس سے نیچے رکھیے، اس کو آگے جانے نہ دیجیے، جہاں اس نے جانا ہو اپنے جوہر ذاتی کی بنا کے اوپر وہاں نہ جا سکتا، وہ بھی ظلم ہے۔ جس بات کا جو مقام ہے وہ اس مقام کے اوپر نہ رکھی جائے، وہ بھی ظلم ہے۔ تمہارا فتویٰ ہو کہ میری رائے یہ ہے، میری بصیرت یہ کہتی ہے، یہ بات اپنے مقام پہ ہو، یہ کہ خدا کی شریعت کا یہ فیصلہ ہے، ظلم ہے۔ ایسا پہلا تو یہ چیز ہے کہ یہ ظلم، پہلے دوسری چیز یہ کہ واقعی خدا کا فیصلہ اس کے سامنے آئے، قرآن آئے اور وہ کہے کہ نہیں صاحب میں اسے نہیں مانتا۔ آپ کہیں گے کہ صاحب اتنی ضرورت تو نہیں کوئی کرتا ان میں سے بھی کہ وہ دھڑلے سے کہہ دے کہ نہیں صاحب میں نہیں مانتا، کہنے کی بات نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو شریعت ان کے ہاں سے مرتب ہوئی ہے اس کی بنیاد کن چیزوں کے اوپر؟ پہلی بنیاد ان کے یہاں کی یہ ہے کہ قرآن کریم کے 20 احکام ایسے ہیں جو منسوخ ہو چکے۔ خدا نے نہیں کہا یہ کہ میرا یہ فلاں حکم منسوخ ہے، کہیں نہیں قرآن میں یہ آیا کہ منسوخ ہے، کیا یہ تو سب منسوخ ہے؟ یہ تجدید نہیں تو اور کیا؟ کہ قرآن کا ایک حکم سامنے لائیے تو کہیں کہ سر میں ایسے مانتا نہیں تو منسوخ ہے۔ ارے بھائی وہ حکم دینے والے نے، قانون بنانے والے نے تو کہیں نہیں لکھا کہ یہ منسوخ ہے، وہاں لکھے ہم لوگ کہتے ہیں منسوخ ہے۔ عزیزان من، یہ انہوں نے خود کہا ہوا ہے کہ یہ منسوخ ہے، خدا نے نہیں کہا ہوا۔ پہلا عقیدہ یہ نکلا، قرآن کی آیتیں قرآن سے منسوخ۔ بہت سے احکام ایسے تھے جن کے متعلق یہ خود بھی نہیں وہ بتا سکتے تھے، یعنی خود ہی وہاں اتنے آگے آ گئے تو یہ بات بھی نہیں چل سکتی۔ پھر قرآن کی آیتیں روایات سے منسوخ، نہیں مانتا میں یہ خدا کی حکم ہے تھا، اور آگے آئے۔ یہ دونوں چیزیں فقہ کے ائمہ کے اقوال سے منسوخ۔ تو یہ جو چیز ہے، اور کذب بآیات ہی، آیات خداوندی احکام قرآنی کی یہ عملاً تکذیب نہیں ہے، یہ کہا جائے تو نہیں صاحب اس کا حکم باقی نہیں رہا، منسوخ ہے۔ اس سے زیادہ کہا کون ظالم ان لوگوں سے ہو سکتا ہے، خود گھڑے خدا کی طرف منسوخ کریں، اور یہ تو آرام ہے جس کو، اس سے بھی آگے جو چیز ہے کہ صاحب ہم براہ راست خدا سے یہ پوچھ کے آتے ہیں، وہ براہ راست ہم کو یہ بتایا کرتا ہے، کشف اور الہام کے کتنے دعوی کتنی بڑی چیز ہے، اپنے ذہن کی پیداوار شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ خدا کی طرف سے آیا ہوا۔ یہ سارا قصہ ہمارے یہاں ہیلا میں من یہ چلتا ہے، قرآن سے ذرا ہٹ جائیے، وہ تجزیب ہوتی ہے عملاً خدا کے احکام۔ انہ لا یفلح الظالمون، یاد رکھو گے اصول جو کہتا ہمارا، ظالم کی کھیتی کبھی پنپ نہیں کرتی۔ یہ ٹھیک ہے، ان چیزوں سے کچھ وقت کے لیے مفاد کو حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کھیتیاں کبھی فصل نہیں پیدا کرتی، کون نہیں کرتا۔ بڑی بڑی چیز ہے عزیزان مان،
انہ لا یفلح الظالمون. ہمت نہیں کرتا. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. جب نتائج سامنے آئیں گے غلط اعمال کے تو پوچھا جائے گا کہ کہیے صاحب وہ جو آپ کہتے تھے کہ نہیں اکیلا خدا ہی نہیں, اسی کا قانون نہیں کہ اور بھی ہیں جن کے قانون چلتے ہیں, تو بتائیے یہ نتائج تو خدا کے قانون کے مطابق نکلے ہیں. وہ کہاں ہیں وہ قوتیں تمہاری جن کے متعلق تم اپنے ذہن میں سمجھتے تھے تزعمون کہ وہ اس کے قانون کو الٹ سکتے ہیں. کہاں ہے وہ قوتیں تمہاری, نہیں الٹ سکتا کوئی. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وہاں کوئی جواب ہی نہ ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں صاحب اللہ جانتا ہے ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے. بالکل نہیں صاحب ہم نے ایسا نہیں کیا. جواب ہی کوئی نہیں بن پڑے گا. یعنی اتنی محکم شہادت سامنے آ جائے گی, بین ثبوت آ جائے گا بزرگ کے سامنے, وہ انکار کی مجال اور ضرورت ہی اس میں نہیں ہو سکے گی, ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہتا ہے کہ آگ میں انگلی ڈالنے سے جل جائے گی, وہ کہتا ہے غلط ہے نہیں جلے گی. انگلی آگ میں ڈال دی جاتی ہے وہ جل جاتی ہے, اس کے بعد انکار کسے ہو سکتا ہے اس کے صحیح ہونے کا؟ تو کہا اس لوگ پھر کیا ہوگا, یہ کیا کریں گے؟ کتنی عجیب انسان کی وہ فطرت بتا کرے مگر میں نے لکھا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا کہ انگلی آگ میں ڈالنے سے جلتی نہیں ہے, میں پاگل نہ بیٹھا تھا, میں نے تو یہ کہا تھا یہ کہنے سے ان کے بندے میں کیا تم نے تو ڈال دی انگلی آگ میں, وہ جل بھی گئی. کہتے ان کی اور کیسا کسب الا انفسہم وضلوا ما كانوا یفترون. دیکھو کس طرح وہ خود اپنی ذات کے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں, جلی ہوئی انگلی بتا رہی ہے کہ اس نے اس کہنے والے کی بات نہیں مانی تھی, اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو میں غلط کہتا ہے, میں نے تو یہ نہیں کہا تھا, نہیں کہا تھا تو انگلی کو ڈالی کی چاہیے. کس قدر اپنے خلاف یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ کسی دوسرے کے خلاف نہیں, اپنے خلاف بول رہے ہیں. جب جرم سامنے آ جاتا ہے عزیزان من, وہ اس سے پہلے اپنی ڈیفینس میں جتنی غلطیاں ہمیں کی ہوئی ہوتی ہیں اس کے خلاف جاتی ہیں ساری چیزیں. اور بعض اوقات تو 2-3 جرم اور اس کے اوپر لگ جاتے ہیں. پہلا جرم یہ, پھر اس کے بعد دھوکہ دہی کا بھی, پھر اس کے بعد وہ کاغذات میں ادھر ادھر غدر کرنے کا بھی, دوسری چیزیں اور آ جاتی ہیں. تو اب دیکھو کس طرح اپنے خلاف یہ سب کچھ بڑھتے چلے جاتے ہیں. بدلنا میں ماں کام جب کروں, لیکن یاد رکھتے یہ چیزیں اس طرح ہے نا, مینیپولیشن ان چیزوں کا, غلط بیانیاں, وہ ڈاکومنٹ بدل دینے, سب چیزیں اس میں بالکل ختم ہو جائیں گی. بدلنا ہوں کوئی نتیجہ نہیں بڑھانا چاہیے, تباہی لے آئیں گے ان کو وہ تمام چیزیں جتنی ہیں. یہ بنیادی عدالتوں کے قانون نہیں ہیں جن میں اس قدر اقسام ہوتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بھی چل جاتی ہیں, چل سکتی ہیں, وہاں نہیں چل سکتا یہ کام. زمین ہم نہیں جو سمے ہونے کا جیسا یہ کہ ان کی کیفیت ہے, غلطوں سے کہنے والے کہ نہیں صاحب ہم یہ نہیں مانتے, خیر کچھ یہ بھی مان لیں گے, کچھ اور بھی مانیں گے. یہ ہے ضرورت سے انکار کرنے والے. ایک دن کہتے ہیں طبقہ منافقین کا ہوتا ہے, ان کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے, عجیب ہوتی ہے. زمین ہم نہیں جب سمے لے کر رجحان میں آلاتی لیکن قلت انجب اپنی آزان وقت پیدا ہے ہوئے ہیں, ہماری محفل میں بیٹھے ہیں, جو تم کہہ رہے ہو سن رہے ہیں. ایسا نظر آتا ہے کہ جب ہوئے ہوئے ہیں ساتھ اس کے اندر ہو تو اس قدر اس میں دلچسپی نہیں لیتے, اس میں کرویدہ ہے اس کے جب ہوئے ہوئے ہیں سمجھنے کے. حالانکہ کیفیت یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے یہاں ہیں, بظاہر نظر یہ آتا ہے تمہاری سن رہے ہیں, خیالات کہیں بتے ہوئے ہوئے ہوتا ہے. جو سنتے ہیں بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ اس کا توڑ کیا ہوگا, اس کی مخالفت کیسے کی جائے, سازش کیسے ہوگا. بہت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. میں کیفیت یہ ہو رہی ہے, سن رہے ہیں تمہاری, خیال کہیں اور ہیں, ارادے کچھ اور ہیں, نیتیں کچھ اور ہیں. کہتے ہیں یوں سمجھیے
کہ جیسے ان کے دلوں کے اوپر کچھ مہریں لگی ہوئی ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، اس قسم کے غلاف پڑے ہوئے ہیں کہ باہر کی کوئی بات اندر جا ہی نہیں سکتی، کانوں میں جو ڈاک لگے ہوئے ہیں، بات تو ہو رہی ہے، خزاں میں بھی پھیلی ہوئی ہے، تو وہ بات تو خود اندر چلی جانی چاہیے. وہ کہتا ہے اندر بات کیا سکتی ہے جو اندر یہ جو سننے کی قبول کرنے کی تمہارے یہاں قوت ذہن کی ہے، قلم کی ہے، اس کو بھی ساتھ میں لاؤ. ورنہ ویزا نے من آپ کسی خیال میں غرض ہو، آپ کو معلوم ہے روز جھگڑے ہوتے ہیں بچوں سے کہ بھائی میں نے صبح جاتے ہوئے آپ سے کہا تھا کہ شام کو جو دیتے ہیں نا آپ دن نہیں اس کو لائے. بچی کہاں کب سنی ہم نے کہا تھا، بھائی میں نے کہا تھا، تم نے نہیں کہا تھا. کہتی ہے کہ میں کیا کہ گئی تھی کمرے میں سے جاتی ہوں اسکول کو، اور ابا جی اس کے بعد ڈانٹتے بھی ہیں، ابا جی کا احترام بھی ہے. یہ تو نہیں کہتی آپ جھوٹ بولتے ہیں، اب یہی وہ کہہ رہے کہ ابا جی میں نے تو کہا تھا. وہ کیا ہے ابا جی اس وقت دو چارج میں پھنسے ہوئے تھے، یا کسی ماحول کے اندر ہوئے ہوئے تھے، یا کسی چیز کے اندر وہ جذب تھے. وہ تو پھر ہم کہتے ہیں آنکھیں رکھتے ہیں دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں سننے نہیں رکھتے. یہ کیفیت ہوتی کہتا یہ اس انداز سے آ کے معافلہ میں تمہاری بیٹھ جاتے ہیں. دن کہیں ہیں، ارادے کچھ ہیں، نیتیں کچھ ہیں، اور پھر اس لیے بھی قرآن کے درس میں سے ہی کہ اتنا کچھ جو یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی چیز تو اس کی تائید میں مل ہی جائے گی. بلا کہیں جا کے تو کہہ دیں گے کہ صاحب نہیں ہے ہم لوگ کر رہے ہیں، ایسا ہم نے خود سنا ہے کہ یہ کچھ ہوتا تھا. وہی یہ راؤ سننا آیا پھر لاؤ بننا دیا. کہتے ہیں کہ جو یوں سنے کوئی بات اس کے سامنے ساری دلیلیں لے آئیے آپ اس کے حق میں. کیا وہ اس کے وقت کہے گا کہ ہاں صاحب میں مطمئن ہو گیا؟ اس نے تو کسی دلیل کو جلدی نہیں بنا لی. آپ نے غور کبھی کیا ہے کہ یہ جس قدر یہاں اسلام قرآن شریعت دین جتنا چرچا اس کا ہو رہا ہے اس 23 سال میں، کبھی 2300 سال میں بھی اتنا چرچا نہیں کبھی سنا ہوگا. ہر شخص کی زبان پہ یہ سارا کچھ دن رات اٹھتے بیٹھتے اس چرچا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی کے دل میں بھی نہیں اترا ہوا ہے جو کسی ہو رہا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک مسلک ہے جس کی خاطر یہ چرچا بھی ضروری ہے، اور اپنی مفاد پرستی ہے جن کی خاطر اسے انسنی کر دینا بھی ضروری. چرچا بھی ہو، بات دل میں اتاری ہی نہیں جاتی. ان یراؤ کل آیت لا یؤمنون حتی اذا جاؤوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین. دونوں طرف آ جاتے ہیں، یہ آتے ہیں تو اس کے بعد وہی جو جیسے میں نے کہا بچی جھگڑتی ہے کہ نہیں ابا جی میں نے ضرور کہا تھا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہا تھا. اور یہ جو کھلے بندے انکار کرنے والے ہیں ان کی تو کیفیت ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے یہ جو کچھ آپ کہتے ہیں 1300 سال پہلے کی بات جو اس زمانے میں یہ چل سکتا ہے. اب یہ ماضی کے قصے اب ہمیں کیوں سناتے ہیں؟ یہ ہمارے ہاں کی نئی نسل ویزا نظام جنہیں ہم نے آج تک بتایا ہی نہیں کہ نظام خداوندی کیا ہوتا ہے، آئین خداوندی کسے کہتے ہیں، قرآن کیا دیتا ہے، پرماننٹ ویلیو کیا ہوتی ہیں، کیوں ضروری ہوتی ہے، ہمیں انہیں بتایا ہی نہیں ہے. جو کچھ انہیں بتا رہے ہیں ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے حالات میں وہ قابل عمل چیز ہے نہیں. وہ سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کسی نوجوان کو دیکھیے تو وہ کہیں کہ ٹھیک ہے صاحب وہ ماضی کے قصے جتنے آپ کہہ رہے ہیں یہ اس زمانے کی داستانیں ہیں، حالات بہت بدل چکے ہیں، آج یہ چیز نہیں چل سکتی. یہ چیز ہے قرآن کا یہ کہتے ہیں کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین. بہت سارے لوگوں کی کہانیاں ہیں، سارے ان گروہوں کو لے آئیے خود بنا کے وسلے خدا کی طرف منسوخ کرنے والے وہ لوگ کہ جو ان چیزوں کو سنتے ہیں مناسبت کے طور پر اوپر
وہ سرکش نسل جو یہ کہتی ہے وہ اساطیر الاولین ہے، یہ سب کیفیت فہم ینہون عنہ وینأون عنہ، خود بھی اس طرف آنے سے رکتے ہیں، آتے نہیں، اور رجش ان کی یہ ہے کہ کسی اور کو بھی بنانا نہیں لیتے صاحب۔ آج آپ عزیزان من کی آواز اٹھائیے کہ قرآن خالص ہے جو آپ کے اس مملکت کے دستور کی بنیاد ہونی چاہیے، آپ دیکھیں کتنی مخالفت ہوتی ہے اس کی، سنائی بات نہیں نرد کرنا۔ 23 سال سے جو ایک شخص یہاں ہے جسے پرویز کہتے ہیں، اس کے خلاف آپ نے ہر جگہ سنا ہوگا الحاد ہے جی ارتداد ہے جی مرتد ہو گیا، پتہ نہیں کوئی نیا فرقہ بنا رہا ہے، نیا دین لا رہا ہے، اس کی سنو نہ، وہاں جاؤ نہ، تو نام پڑھو نہ، کیا ہو رہا ہے، کیا جرم ہے اس کا، اس سے نہ پوچھیے۔ 1000 علماء کرام نے عیسن رت کے مل کے فتویٰ کفر کا اس کے خلاف صادر کیا، اتنا بڑا فتویٰ جو ہے اس سے پہلے کسی کے خلاف صادر نہیں ہوا ہے۔ 1000 علماء کرام جرم کیا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ دین جو ہے وہ قرآن خالص کا نام ہے، اسی کی بنیادوں کے اوپر آپ قائم ہیں۔ اس جرم کی بنا پہ 1000 علماء کرام کو تو کہہ رہا ہوں کفر کا فتویٰ ظاہر ہو رہا ہے، خود آتے نہیں کیا قرآن کا ہم جن اونان ہو و جن اونان ہو، عجیب زبان ہے یہ، جن اونا اور جن اونا، بس یہ ہے کہ ہم سے بدلا اس نے، خود تو دور تھے ہی، وہ جو آنا چاہتے ہیں ان کے راستے میں بھی رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں سب کا، یا تو سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے اس کو مار دیا، ختم کر دیا جناب ایک پتی وہیں جو حلقون الا انفسہم، کسی تھک کرنے والے کو یہ ہراس نہیں کر سکتے، وہ نہیں تباہ ہوتا، یہ خود تباہ ہو رہے ہیں، اس سے تباہ ہو رہے ہیں۔ اور اگلی چیز ہے وما یشعرون، سمجھتے نہیں ہیں کہ تباہ ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں سر، شریعت حقہ کا غلبہ یہاں ہو رہا ہے، اسلامی نظام قائم ہوگا یہاں، سمجھتے نہیں ہیں کہ ہلاکت ہو رہی ہے ہماری۔ ہاں عزیزان نے مان رکھتے سورہ انعام کی آیت 26 تک ہم آ گئے، 2 منٹ کی اجازت چاہتا ہوں، ایک اعلان مجھے کرنا ہے ضرور۔ آپ